باہر کی جو صورتحال تھی اور جو اسموک ٹاورز کی خریداری، ان کی مینٹیننس اور ان کی تنصیب میں جو فنڈز کی قلت آ رہی ہے، یہاں پر فنڈز منظور نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے یہ تو حکومتی عہدیداران ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جناب وہ تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں اسکرین کے اوپر، یا ہم سے کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں، یا ہم ان سے کرتے ہیں تو وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں، جناب ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اسموک کی شدت مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں، تو جناب آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سہیل قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں جناب۔ سردیوں کی آمد ہے اور سردیاں اپنے ساتھ جو ہے نا خشک جلد لے کر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری ایڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں، خاص طور پر خواتین اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے آج کا یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو خواتین، جو مرد حضرات جن کو جوڑوں میں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے، جن کو ہڈیوں میں بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے، اور خاص طور پر سردیوں کے موسم کے اندر، ان کے لیے یہ سیگمنٹ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیّر آپا ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ نیّر آپا آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، بہت شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نیّر آپا سردیاں آ گئی ہیں، خشک جلد لے کر آ گئی ہیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں لے کر آ گئی ہیں، ساتھ یہ مسائل ہیں جو کہ نا سردیاں آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خشک جلد سے ہی پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ اگر جن کی ڈرائی اسکن ہے اگر آلریڈی، تو سردیوں میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، ڈرائی اسکن ہم ہینڈ ٹو کی بات کریں گے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ڈرائینس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، فیس پہ ہاتھوں پاؤں پہ لوشن لگا لیتے ہیں، لیکن پوری باڈی کو جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نہاتے ٹائم آپ نے کیا کیا، جب آپ نے نہا لیا، آپ ایک ڈبہ جو ہے وہ پانی کا، اس کے اندر آپ کیا کریں کہ 1 کھانے کا چمچ گلیسرین پانی کا آپ نے نہا لیا، اس ڈبے کے اندر 1 ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ گلیسرین اور چند قطرے اس کے اندر جو ہے وہ بادام کا تیل یا زیتون کا جو بھی، جسٹ لائک 8 سے 10 ڈراپس، وہ آپ ڈال کے فائنل رینز میں آپ اپنی پوری باڈی کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، فائنل رینز میں آپ دیکھیں گے کہ پوری باڈی آپ کی جو ہے وہ موئسچرائز ہو جائے گی، پوری باڈی پہ آپ کو جو ہے وہ لوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹراول ڈرائی نہ کریں، 1 آدھے منٹ کے بعد جو ہے وہ باڈی ڈرائی ہو جائے تو آپ جو ہے وہ کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں ان کو آپ پیور کاٹن کے اندر جو ہے وہ، جو سنتھیٹک کپڑے ہیں، سنتھیٹک آپ کا اگر بیڈ شیٹ ہے، سنتھیٹک آپ کا پیلو کور، آپ کے تکیے کا، تو کوشش کریں کہ کاٹن کی جو ہے وہ زیادہ چیزیں، گرمیوں کے اندر تو آپ دیکھیں لون اور کاٹن یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سنتھیٹک چیزیں ہیں یہ بھی الرجی کاز کرتی ہیں۔ اس موسم میں خاص کر جب جو ہے وہ سردیاں جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ایچنگ، ریش، خارش، اس طرح کے جو ہے وہ پرابلم ہوتے ہیں، تو ہر جو ہے وہ تیسرے چوتھے دن آپ اپنے پیلو کور، اپنی بیڈ شیٹس وغیرہ کو چینج کریں، اور اسی طرح آپ اپنی سکن کو موئسچرائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ موئسچرائزر وغیرہ تو جو ہے وہ یوز کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ایک میں آپ کو جو ہے وہ سیرم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جس کو آپ بوٹل بنا کے بھر کے رکھ لیں، تو یہ آپ کے پورے گھر کے لیے جو ہے وہ بہترین، کیونکہ موسٹلی لوگوں کی سردیوں کے اندر ٹیننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 100 ml جو ہے وہ آپ گلیسرین لے لیں، اور 50 گرام اس کے اندر آپ ایلو ویرا جیل ڈال لیں۔ ایلو ویرا جیل کو آپ جو ہے وہ گلیسرین کے اندر ہی بے شک تھوڑا سا بلینڈ کر لیں، گرائنڈر کے اندر ڈال کے، اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ آپ کیسٹر آئل ڈال لیں، بلینڈر کے اندر، اپنے گرائنڈر کے اندر صاف ستھرا نیٹ کلین کر کے آپ نے جو ہے وہ 100 ml گلیسرین ڈال دی، 50 گرام 2 ٹیبل سپون کے قریب آپ بے شک پیور ایلو ویرا جیل، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ڈالیں، اسی کے اندر 1 کھانے کا چمچ کیسٹر آئل ڈال دیں، اور 3-4 کیپسول آپ وائٹامن ای کے ڈال دیں، آپشنل ہے۔ اس کو آپ ہلکا سا بلینڈ کریں گے تو یہ آپ کی کریمی فارم میں ٹیکسچر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ ایک بوٹل کے اندر ڈال کے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے کاؤنٹر پہ رکھ لیں، یہ 8 دن بعد آپ نے فریش بنانا ہے۔ یہ والا جو آپ کا سیرم ہے یا لوشن ہے یا یہ والا جو موئسچرائزر ہے، یہ آپ ہیڈ ٹو ٹو، یہ سستا ہے، بہترین جو ہے وہ اس کے ریزلٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایلو ویرا وہ ہیل کرتی ہے، ہیلنگ پراپرٹیز ہے، زخموں کو بھرنے کے لیے، سودنگ کے لیے، موئسچرائز کرنے کے لیے بہترین ہے۔
تو آپ جو ہے یہ بنا کے رکھ لیں تو پورا گھر والے اس کو جو ہے وہ اس کو آپ اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ باڈی پہ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیرم جو ہے نا آپ یوز کریں ڈرائی اسکن والے, ایون دو کہ جن کا نارمل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی موئسچرائزر ہے, جن کی نارمل اسکن اس موسم کے اندر آپ دیکھیں نارمل والی بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ گرم پانی جو ہے وہ گیزر وغیرہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب گرم پانی سے آپ فیس کو واش کرتے ہیں, نہاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ڈرائینس ہو جاتی ہے. پانی کا انٹیک آپ جو ہے وہ پراپر کریں, زیادہ ڈرائینس ہے گرم پانی کے استعمال سے, اور دوسرے نمبر پہ پانی کم پینے کی وجہ سے. تو پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ پراپر کریں, کیونکہ سردیوں میں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ 8 سے 12 گلاس لازمی آپ پانی کا انٹیک پراپر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈرائینس بہت زیادہ نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, دوسرا پھٹی ایڑیوں کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین میں بھی, میں نے دیکھا مردوں میں بھی دیکھا ہے کہ ان کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ایون دو کہ اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے, اتنی زیادہ ورس کنڈیشن ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس عام جو بھی آپ کا, میں موئسچرائزر بنانا میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. یہ وہ موئسچرائزر, وہ ہیلنگ کریم ہے کہ جو سستی ترین بنتی ہے اور جتنی مرضی جو ہے وہ کریکس ہو, بلیڈنگ ہو رہی ہو, اس کے لیے بہترین ہے. سمپل آپ جو ہے وہ کوکونٹ آئل لے کے اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ آپ بورک پاؤڈر آپ کو عام پنساری کی دکان سے مل جائے گا, اور 1 چائے کی چمچ اس کے اندر جو پھٹکری کا پاؤڈر ہے, یہ ڈال کے یہ آپ مکس کر کے تو یہ آپ رکھ لیں کوکونٹ آئل کے اندر. اوکے, آپ نے تقریباً لیا 50 گرام کوکونٹ آئل, 1 کھانے کا چمچ بورک پاؤڈر میڈیکل سٹور سے مل جائے گا, اور 1 چائے کی چمچ پھٹکری کا پاؤڈر. اس کو ڈال کے آپ کانٹے کے ساتھ جیسے انڈا پھینٹتے ہیں اس طرح سے پھینٹیں گے, یہ آپ کی ایک کریم بن جائے گی. نائٹ میں آپ پاؤں کو اچھی طرح سے واش کر کے نیٹ کلین کر کے آپ اپنی ہیلز کے اندر اپنے پاؤں پہ اچھی طرح سے اس کو لگا کے تو آپ جو ہے وہ شاپر پہن لیں, اور اس کے بعد کاٹن کی ساکس پہن لیں. 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہیلز ہیں نا یہ وہ صحیح ہو جائیں گی, یعنی کہ جو کریکس ہیں وہ فل ہو جائیں گے, اور بلیڈنگ وغیرہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے وہ رک جائے گی. اس کے بعد اس موسم کے اندر جو مین ایشو ہوتا ہے, میں نے کافی لوگوں کو یہ پرابلم دیکھی ہے کہ ان کے پاؤں کے اور انگلیوں کی, ہاتھوں کی, ان کی یہ جوائنٹس میں درد ہونا شروع اور سویل ہو جاتے ہیں, بالکل ریڈ ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر میں نے کیا دیکھا ہے کہ وہ آئل لگا کے مساج کر رہے ہوتے ہیں, وہ اور زیادہ اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے, کیونکہ یہ ایشو مجھے تھا کہ یہ میں لازمی اس ایشو کو, ٹاپک کو, کیونکہ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں یا مجھے کالز آتی ہیں تو وہ یہ والا ایشو ضرور پوائنٹ کہ ہمیں یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ نمک, جن کی باڈی کے اندر جو ہے وہ زیادہ کوانٹٹی نمک کی ہوتی ہے یا پانی کم پی رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ نمک کا انٹیک جو ہے وہ آپ کم کریں. اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ نیم گرم پانی کے اندر تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی پھٹکری ڈال کے نائٹ کے اندر آپ اس کے اندر اپنے ہاتھ اور پاؤں سوک کریں ڈیلی بیسس پہ. مساج آپ نے بالکل نہیں کرنا. ایک اینٹی انفلیمیٹری میں ڈرنک بتاؤں گی, جیسے ابھی ہمارا سموک کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. ابھی میں گھر سے نکلی ہوں, میں بالکل ٹھیک تھی, مجھے کوئی ایشو نہیں تھا گلے کا یا کوئی بھی اس طرح سے. تو نکلی ہوں, نکلتے نکلتے گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر شیشہ کھولا, اور میرا جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا گلا جو ہے وہ جیسے لگ رہا ہے کہ نا ریشز ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ بار بار کچ کچ اور وہ سارا بلغم اور اس طرح کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو وہ یعنی کہ اتنا زیادہ یہ ایشو ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک اینٹی انفلیمیٹری میں آپ کو ڈرنک بتاتی ہوں, کیونکہ پورے پنجاب میں یہ والا ایشو ہے. یہ جن کے یہ والی نکلز وغیرہ کی پرابلم ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور سب لوگ یہ پئیں, ٹھیک ہے. جو لوگ خاص کر جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں, مجبوری ہے, آفس وغیرہ, کالج یونیفارم, تو اسموک کے اندر آپ لوگ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ کیور رکھنا چاہ رہے ہیں, پرابلم ایشو نہ ہو, تو اینٹی انفلیمیٹری ڈرنک آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 1 کپ جو ہے وہ پانی کا لیں, نیم گرم کریں, اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ادرک کش کر کے, اور ½ ٹی اسپون اس کے اندر جو ہے وہ ہلدی, اور 1 چٹکی اس میں کالی مرچ کی ڈال کے دم کے اندر یہ والا قہوہ بنا لیں, اور اس کے اندر بے شک ہنی ڈال کے یہ آپ جو ہے وہ لازمی صبح میں بھی لیں, شام میں بھی لیں. یہ آپ کا اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ ایک قہوہ ہے. اس کو دن میں آپ 2 یا 3 دفعہ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں, یہ سیف ہے, کسی قسم کا نقصان نہیں ہے.
نزلہ زکام بلغم ریشہ آپ کے لنگز کے اندر کنجیشن ہے آپ کی سردیوں کے اندر جس طرح سے ہم سویلنگ جوائنٹس پین وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ قہوہ نہیں بنا سکتے پنساری کی دکان پہ جائیں آپ جو ہے وہ جنجر پاؤڈر انہیں کہتے ہیں خشک ادرک کا پاؤڈر 1 پاؤ دے دیں اور آدھا پاؤ اس کے اندر ہلدی اور 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ یہ والا پاؤڈر جو ہے یہ آپ بنا کے آپ رکھ لیں اس کے اندر بے شک آپ اگر شوگر نہیں ہے آپ لوگوں کو تو آپ اس کے اندر شکر بھی تھوڑی سی مکس کر لیں آپ اس کو ایک جار کے اندر ڈال کے آپ اپنے پاس رکھیں آپ آفس میں ہیں کہیں بھی ہیں 1 کپ جو ہے وہ آپ گرم پانی کا کروائیں اس کے اندر 1 چائے کا چمچ اس کا ڈالیں اور آپ اس کو جو ہے وہ سپ کر کے پئیں تو انشاءاللہ تعالی سموک وغیرہ یا جو بھی اس موسم میں جو بھی ایشوز ہیں اس کے جوائنٹس میں بھی درد ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے بہترین اینٹی انفلیمیٹری آپ کی جو ہے اس کے علاوہ یہ جو سامنے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی ہمیں بتائیے ہاں جی جس طرح سے جو ہے وہ ہم بات کریں کاسنی اس کے بیج بہت سستے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں اس کا بھی جو قہوہ ہے وہ بہترین ہے یہ والے ہمارے موسم کے ایشو کے لیے یا جوائنٹس پین انفلیمیشن ہے اس کے لیے ٹھیک ہے آپ قہوہ بنا لیں یا آپ کو پنساری کی دکان سے کاسنی کا ارک مل جائے گا ٹھیک ہے ارک کاسنی جو ہے وہ آپ لے کے رکھ لیں اور ساتھ ہی آپ ارک اجوائن یہ 2 آپ ارک لے کے رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس قہوہ وغیرہ بنانے کا ٹائم نہیں آپ کیا کریں کہ تقریباً ½ کپ ارک کاسنی ½ کپ جو ہے وہ اجوائن کا ارک آپ نے جو سارا دن پانی پینا ہے آپ اس کے اندر اس کو ڈال دیں یہ والا پانی آپ سارا دن پئیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لنگز کی صفائی آپ کو کوئی بلغم آپ کو کوئی ریشہ یہ اینٹی انفلیمیٹری آپ کے جو ہے یہ ارک ہے اور جس طرح سے ہم نے جوائنٹس پین وغیرہ کی بات کی یہ اس کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ سفید زیرہ ہمارے کچن کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن اس کا قہوہ بنا کے تھوڑا سا گڑ ڈال لیں اگر شوگر کا پرابلم نہیں ہے اور گڑ آپ نے براؤن والا لینا ہے کیونکہ جو گڑ ہے یہ بھی آپ کے لنگز کی صفائی کرتا ہے تو شہد سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہتر جو ہے وہ گڑ ہے اس لیے کہ شہد جو ہے وہ خالص ملنا آج کل تھوڑا سا جیسے دیسی گھی خالص ملنا مشکل ہے اسی طرح سے جو ہے وہ خالص شہد ملنا بھی مشکل ہے اجوائن زیرہ تھوڑی سی اس کے اندر شکر ڈال کے یہ آپ مکس کر کے رکھ لیں اس کا قہوہ جو ہے وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ لے بچے بھی ہیں جن کو بلغم ریشہ یہ والے ایشوز ہیں آپ ان کو اینٹی بایوٹک یا پین کلر یا اس طرح کی میڈیسن دینے کی بجائے یہ والا آپ قہوہ جو ہے وہ دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بلغم ریشہ وغیرہ ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ سموک کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہلدی بھی رکھی ہوئی ہے ہاں جی ہلدی جو ہے وہ ہلدی کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہے اس سے بہتر اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ ہرب جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ہرب ہے کہ چاہے جو ہے وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ہارٹ کی ہیں کوئی بھی چاہے ڈائبٹک ہے سب کے لیے یہ بہترین ہے تو آپ کیا کریں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں خشک کھانسی ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سور تھروٹ ہو گیا آپ کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ زیتون کا تیل یا بادام کا تیل یا تلوں کا جو ایٹیبل آپ کے جو ہے وہ آئل ہیں آپ نے ہلکا سا جسٹ لائک 1 ٹی اسپون آپ نے اس آئل کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر 1 چٹکی آپ نے جو ہے وہ ہلدی کی ڈال دینی اور 1 چٹکی کالی مرچ کی یہ آپ کی ایک مجون سی بن جائے گی اس کے اندر اگر خالص آپ کے پاس شہد ہے تو ڈال لیں کھانا جو ہے وہ ذرا ایزی ہو جائے گا اس کو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انگلی کے ساتھ اس کو چاٹیں ٹھیک ہے اس کو آپ چاٹیں اور اس کو حلق میں لگا رہنے دیں آپ نے آدھا گھنٹہ تک پانی وغیرہ نہیں پینا یہ ہلدی آپ کے گلے کے اندر لگی رہے گی یہ اپنا ورک کرے گی آپ کے کوئی بھی ایچنگ ریش خارش ہو رہی ہے بلغم ہو رہی ہے ریشہ ہو رہی ہے اس سب کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے آپ اس کو اسی ٹائم بنائے اور انگلی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ لیں اور اس کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ آپ سویلن کرتے چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی مرضی جو ہے وہ سور تھروٹ ہوں گے سویلنگ ہوگی آپ کے جو ہے وہ ریشہ کسی بھی چیز سے نہیں نکل رہی اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ریشہ صاف ہو جائے گی چلیں یہ تو بڑی بہترین ہے کہ آج کی جتنی بھی ریمیڈیز تھی نیئر آپا نے جو ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ چاہے اسموکس کی شدت سے آپ نے بچنا ہے یا پھر اگر آپ کو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے کہ آپ کے جوائنٹس میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہے دین ہم نے بات کی ہے کہ جناب آپ کس طرح جو سردیوں میں خشک جلد کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لیے پرابلمز اگر آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو نیئر آپا ہمارے ساتھ موجود تھی آپا تھینک یو سو مچ بہت شکریہ کہ آپ آئیں اس کے